اب جیسے کہ آپ دیکھیں تو پشاور ریجن ہو گیا یا ملاکنڈ ڈویژن ہو گیا، ادھر این پی الحمدللہ بہت اسٹرانگ ہے، اور ادھر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا مقابلہ اپنے آپ کے ساتھ ہی ہے۔ اگر ہم اپنے ورکرز کو، اپنے ووٹرز کو باہر نکال پائے، ہم ان کو لے کر باہر نکل آئے، تو انشاءاللہ پشاور ریجن ہو گیا اور یہ ملاکنڈ ڈویژن، اس کو ہم انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے۔ باقی اگر آپ دیکھیں تو جنوب میں این پی کمزور ہے، وہاں پہ جی یو آئی میرے خیال میں اپنا مقابلہ کرے گی، اور جہاں پہ یہ ہزارہ ڈویژن ہے تو وہاں پہ بھی ہم کمزور ہیں، وہاں پہ مسلم لیگ ہو گیا یا وہ لوگ مقابلے کرے گی۔ ہمارا جو بنیادی جگہ ہے ادھر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کسی کے ساتھ مقابلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اپنا ساتھ کھو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کو اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی ایک مردہ ہے، اور میرے خیال میں مردوں کے بارے میں تو بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو آزاد امیدوار بھی ہے یہ پی ٹی آئی کے نہ رہیں گے نہ ہوں گے۔ اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو جے یو آئی نے جو پچھلے 16 ماہ میں جو کردار کیا ہے اور کارکردگی کی وجہ سے جو بدنامی حاصل کی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اس دفعہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے۔ ہم صرف اپنے ووٹرز کو نکال پائے تو انشاءاللہ رزلٹ آ جائیں تو پھر پتہ چلے گا۔ اب تو رزلٹ کا اطمینان کا تو میں آج سے نہیں بتا سکتا۔ آج تو میں یہی کہوں گا کہ رزلٹ سارے میرے فیور میں آنے چاہیے، اور 100% رزلٹ میرے ہونے چاہیے، اور اب میری جگہ آپ جس کو بھی بٹھائیں گے تو وہ یہی بات کرے گا۔ البتہ رزلٹ آنے دے، یہ بات اس کے بعد پتہ چلے گی کہ وہ 18ویں آئینی ترمیم میں کوئی حامیہ یا کمیاں نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ آئین پہ عمل ہو، اس کے بعد حامیوں کا اور کمیوں کا پتہ چلے گا۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ 18ویں آئینی ترمیم پہ منوان عمل ہو۔ وقت آ گیا ہے کہ وفاق سے یہ 7-8 وزارتیں ختم ہو جانی چاہیے۔ 18ویں آئینی ترمیم پہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ صوبوں کو اختیار دیں، اور وہ اختیار یہ ہے کہ آپ وفاق سے وہ بالکل نظام ختم کریں۔ تو انشاءاللہ ہماری امید ہے ہم جائیں گے، اگر قسمت میں ہوا جائیں گے تو ادھر یہی لڑائی ہمارے سامنے کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم صوبائی خود مختاری کے لیے آخری وقت تک لڑتے رہیں گے۔